کہ اگر آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا، آپ میں اتنی طاقت اور اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، تو پھر آپ نے یہ پنگا کیوں لیا؟ انڈیا کے کہنے پر ہمارے اس دوست ملک نے ہر جگہ پر پنگے بازی، ایران کے خلاف ساری جو پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی یو ایس اے کی اور اسرائیل کی، اس کا حصہ بنا یو اے ای، اپنا گھر دیا، اپنے اڈے دیے، اور جب جواب میں ایران جو تھا اس نے پھر حملے کیے، اور اس نے اپنے ان دوستوں کی طرف دیکھا، انڈیا کی طرف، امریکہ کی طرف اور اسرائیل کی طرف، ان کا جواب وہ طوطے اور باز والے تھے، جن کا نتیجہ ہولناک آپ کہہ لیں کہ ریزلٹس کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، صبح کے تقریباً 9 بجنے والے ہیں اور میں نے آج اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، لیکن ایک سوچ، ایک خیال ذہن میں آ رہا تھا یو ای کے حوالے سے کہ مزید گفتگو کی جائے کہ یو ای نے اپنے فیوچر کو کس طرح سے داؤ پہ لگایا ہے۔ مجھے ایک تمثیلی سی آپ کہہ لیں کہ بات یاد آ رہی ہے، ایک لطیفہ سا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ایروپلین میں، ایک جہاز میں ایک شخص سفر کر رہا، سمجھ لیں کہ ایک عرب شیخ سفر کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک طوطا تھا، چلے طوطا نہیں تو آپ سمجھ لیں کہ باز تھا ان کے ہاتھ میں، اور وہ جو باز اور یا طوطا تھا وہ بڑا شرارتی تھا۔ وہ جو ایئر ہوسٹس تھی نا اس جہاز میں، اس کو آتے جاتے تنگ کر رہا تھا، فکرے کر رہا تھا اس کے اوپر، اور وہ مسکرا دیتی تھی کہ دیکھیں پرندہ ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اور اس نے اگنور بھی کیا اس کو۔ یہ صورتحال جب دیکھی تو وہ جو مسافر تھے ان کا بھی دل کیا کہ میں بھی اس طرح کی چھیڑخانی کروں ایئر ہوسٹس سے، سو انہوں نے بھی آتے جاتے ایئر ہوسٹس کو ایسے ہی مذاق کرنا شروع کر دیا، فکرے کسنے شروع کر دیے، چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ جب یہ بات حد سے بڑھی تو ایئر ہوسٹس نے پائلٹ کو شکایت کر، اور پائلٹ نے کہا کہ اس کو طوطے کو یا باز کو اور اس کے مالک کو دونوں کو جہاز سے باہر پھینک دیا۔ اب جب جہاز سے باہر پھینکنے کا ٹائم آیا نا، تو اس باز نے یا طوطے نے اپنے مالک سے پوچھا کہ بھائی آپ کو اڑنا آتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے اڑنا تو نہیں آتا۔ تو اس نے کہا پھر پنگے کس لیے لے رہے تھے؟ یہ بات آپ ذرا سوچیں، بالکل یو ای کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کے کہنے پر یو ای نے ایسے اقدامات کیے، ایسے فیصلے کیے اور ایسے جسے کہہ لیں کہ پالیسیز اور ترجیحات اختیار کی، جن کا نتیجہ ہولناک آپ کہہ لیں کہ ریزلٹس کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ اور یہ تینوں ملک، امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا، یہ آپ یقینی طور پر یہی کہہ رہے ہوں گے MBZ سے کہ اگر آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا، آپ میں اتنی طاقت اور اتنی کیپیسٹی نہیں تھی، تو پھر آپ نے یہ پنگا کیوں لیا؟ امریکہ کے کہنے پر، اسرائیل کے کہنے پر، انڈیا کے کہنے پر بظاہر یو اے ای کو I2 اور U2 کا گروپ کا ممبر بنایا گیا۔ I2 مطلب کہ اسرائیل اور انڈیا، اور U2 مطلب کہ UAE اینڈ USA، اتنا بڑا گروپ۔ اس گروپ میں شامل ہونے کے بعد I think so کہ امارات نے یہ سمجھا کہ وہ شاید اب دنیا کو بس ایسی تیسی کر دے گا اور وہ جو چاہے گا کرے گا۔ اس نے ہر جگہ پر آپ کہہ لیں کہ کیک آؤٹ کیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی گھوڑا تھا وہ ہر جگہ پہ ٹانگ مارتا تھا، اور آخر پہ اس نے بم پر بھی ٹانگ مار دی، پھر حشر جو ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال یو اے ای کے ساتھ ہوئی۔ اسرائیل کی ماں پر، انڈیا کے کہنے پر ہمارے اس دوست ملک نے ہر جگہ پر پنگے بازی کی۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، سوڈان میں، صومالیہ میں، یمن میں، افغانستان میں، کراچی میں، گوادر میں، اور نہ جانے کہاں کہاں۔ اور آخری پنگا ایران کے حوالے سے لیا گیا۔ ایران کے خلاف ساری جو پلاننگ اور منصوبہ بندی تھی یو ایس اے کی اور اسرائیل کی، اس کا حصہ بنا یو اے ای، اپنا گھر دیا، اپنے اڈے دیے، اور جب جواب میں ایران جو تھا اس نے پھر حملے کیے، اور اس نے اپنے ان دوستوں کی طرف دیکھا، انڈیا کی طرف، امریکہ کی طرف اور اسرائیل کی طرف، تو آئی تھنک سو کہ انہوں نے کچھ کہا ہے یا نہیں کہا، ان کا جواب وہ طوطے اور باز والے تھا کہ بھائی اگر اڑنا نہیں آتا تھا، اگر خود اپنے اندر اتنی سخت نہیں تھی، تو یہ پنگے بازی کیوں کیا؟ اور یہ ایک بہت ہاریبل جیسے کہہ لیں کہ ایکٹس ہیں جو کہ یو اے ای کی طرف سے کیے گئے ہوئے، اور اس کا انجام جون سا ہے، مجھے یا انٹرنیشنل جو سرکلز ہیں، میں بھی انہیں کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں، کچھ اچھا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہم دعا گو ہیں
کہ متحدہ عرب امارات مستقبل کے لیے اپنی ترجیحات کو درست کرے، جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر اس نے یہ ترجیحات درست نہ کی تو نتائج بہت ہی ہولناک اور بہت ہی خوفناک ہوں گے۔ ان پر جتنا افسوس کیا جائے گا کم ہوگا کہ ایک ترقی یافتہ، ایک خوشحال اور ایک تیزی سے مضبوط ہوتے ہوئے مسلم ملک نے اپنی غلطیوں سے اپنا بیڑا غرق کر لیا اور دشمنوں کے کہنے پر اور ان کے اشاروں پر ناچ کر اپنے دوستوں سے محروم ہو گیا۔ اس حوالے سے مزید گفتگو اگلے ولاگ میں کریں گے۔ اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔